اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کو ہاتھ مت لگائیے، اس کا جھوٹا مت پیے، اس کا بچے ہوئے کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں، اس کے استعمال شدہ برتن میں کھانا نہ کھائیں، اور اس کے پاس زیادہ دیر مت بیٹھیں، جراثیم آپ کو متاثر کر دیں گے، بیمار سے صحت مند کو لگ جائے گی۔ یہ نظریہ جاہلیت اولیٰ کے جاہلوں کا تھا، آج کے ڈاکٹروں کا بھی ہے، آج کے سائنس کے پڑھنے والے میرے نوجوانوں کا بھی ہے، اور آج کے ہمارے جو عام عوام ہے وہ بھی یہی تصور رکھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، ایک نظریہ میں نے اور آپ نے اپنا بنایا ہوا ہے، اور ایک حقیقت وہ ہے جو میرے نبی نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمائی ہے، میری اور آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، بات وہی سچی ہے، بات وہی حق ہے جو محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمائی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا ادوا، کہ بیماری بذات خود ایک بیمار سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی، ہاں جب بھی لگتی ہے یہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، جب بھی لگتی ہے اللہ کے امر سے لگتی ہے، جب بھی لگتی ہے تقدیری الہی کی وجہ سے لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بیماری میں اپنی حیثیت ہے، اپنا یہ اثر ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، ایک سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، لا عدوہ، بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ فرمایا اس لیے یہ بیماری بھی اللہ کی مخلوق ہے، صحت بھی اللہ کی مخلوق ہے، بیماری پیدا کرنے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے آپ بیمار کے قریب ہی نہیں جاتے، بڑے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں، بیماری آپ کو لگ جاتی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے آپ کینسر کے بیمار، شوگر کے بیمار، یرکان کے بیمار، اور ان بیماریوں والوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ جب اللہ نہیں چاہتا تو بیماری بیمار سے دوسرے انسان کو نہیں لگتی۔ تو اللہ کے نبی نے عقیدوں کی اصلاح کی کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدہ کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دیہاتی صحابی تھا، وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، فرمایا اللہ کے نبی آپ کیسے کہہ رہے ہیں لا عدوہ، بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فرمایا ہم دیہاتی لوگ ہیں اور جنگلوں میں ہمارے اونٹ چرتے ہیں، اور کبھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے اونٹ جو ہرنوں کی طرح اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اچانک ان میں ایک خارشی اونٹ آ جاتا ہے، اور اس خارشی اونٹ کی وجہ سے باقی اونٹوں کو بھی خارش کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ نے کیسے ارشاد فرمایا لا عدوہ، کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی؟ میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، پیارے محبوب نے فرمایا بتاؤ اس پہلے اونٹ کو بیماری کس سے لگی ہے؟ سمجھا دیا، باقیوں کو اگر پہلے سے لگی ہے تو پہلے کو کس سے لگی ہے؟ بات سمجھ آ گئی۔ پہلے کو بھی بیماری لگانے والا اللہ، اور دوسروں کو بھی بیماری لگانے والا اللہ۔ تو یہ تصور، یہ عقیدہ اور یہ وہم کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے، فرمایا لا عدوہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چھوت چھات کا عقیدہ ہندوؤں کا ہے کہ بیمار کو ہاتھ لگایا بس آپ بھی بیمار ہو گئے، کینسر والے کو ہاتھ لگایا کینسر لگ گیا، ہاں کالے یرکان والے کو ہاتھ لگایا جھوٹا پیا تو آپ کو لگ گیا۔ یہ عقیدہ ہندوؤں کا ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ رہتے 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 ہمارے مسلمانوں میں بھی سرایت کر گیا۔ اس لیے آج اگر کوئی زکام میں مبتلا ہے نا، اگر اس نے پانی پیا تو کہتے ہیں نہیں آپ کا جھوٹا میں نے نہیں پینا۔ زکام والے اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا نہیں کھاتا، کہتا ہے بیماری اس سے مجھے بھی لگ جائے گی، لا عدوہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں،
مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں، تحریک آزادی کے ہیرو میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ جب پاکستان بن گیا تو حضرت پاکستان میں آئے اور کچھ عرصے بعد دوبارہ ہندوستان منتقل ہو گئے۔ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے، ایک محلے میں، ایک ہی علاقوں میں رہتے تھے، غمی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے، ان کی آپس میں دوستیاں تھیں۔ تو ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کا ایک دوست تھا جو ہندو تھا، دکاندار تھا۔ حضرت جب پاکستان سے ہندوستان واپس گئے، پوچھا کہ وہ فلاں بنیا کدھر ہے؟ بتایا کہ وہ تو بستر مرگ پہ ہے اور سخت بیمار ہے اور اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، اس کی اولاد نے، ان کے گھر والوں نے ایک بند کمرے میں اسے رکھا ہوا ہے۔ حضرت اس کی تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے گئے، بیٹوں سے ملاقات ہوئی تو ہندو تھے، وہ کہنے لگے آپ جائیں گے تو والد کی بیماری خطرناک ہے، آپ بات کریں گے، اس سے ملیں گے، سلام کریں گے اور گپ شپ لگائیں گے تو آپ کو بھی بیماری لگ جائے گی۔ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ محدث ہے، حضور کی حدیث پہ یقین تھا، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں تھا۔ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، ہوگا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، میرا دوست ہے، سخت بیمار ہے، اگر میں اس کی تیمارداری نہ کروں یہ تو بے وفائی ہے۔ ہماری شریعت نے تو حکم یہ دیا ہے بیمار کا حوصلہ بڑھایا جائے، اس کو تسلی دی جائے، اور بیمار کی عیادت کرنے پر محبوب نبی نے ارشاد فرمایا جو صبح کو بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو شام کو جاتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم بیمار کے پاس نہیں جائیں گے وہ نا امید ہو جائے گا، وہ ہمت ہار دے گا، چھوٹی بیماری کو بھی بڑا سمجھے گا، اسے مرنا تھا یا نہیں تو موت سے پہلے مر ہی جائے گا۔ فرمایا میں نے جانا ہے، جو کچھ ہوگا ذمہ دار میں ہوں۔ ان کی اولاد نے تالوں کو کھولا اور کہا آپ جائیں، ہم تو نہیں جاتے۔ حضرت جب گئے تو ایک حویلی تھی، حویلی کے ایک بند کمرے میں اس بنیے کو انہوں نے چارپائی پہ ڈالا تھا۔ حضرت جب گئے دوست کی نظر ظفر احمد عثمانی پہ لگی، کہنے لگے مولوی صاحب یہاں پہ کیسے آ گئے؟ میں سخت بیمار ہوں، آپ میرے پاس آئیں گے میری بیماری آپ کو لگ جائے گی اور آپ بھی بستر مرگ پہ پھر لیٹ جائیں گے، میرے پاس نہ آئیے۔ حضرت قریب آئے، سینے سے لگایا، چھاتی سے لگایا اور پھر کہا انشاءاللہ اللہ شفا دے گا، خیر کرے گا، تسلی دی، حوصلہ دیا، ہمت بڑھائی اور پیار اور محبت کی باتیں اس کے ساتھ شروع کر دی۔ وہ کہنے لگا آپ آ تو گئے ہو، میری اولاد نے مجھے چھوڑ دیا، میری بیوی نے چھوڑ دیا، خاندان میں چھوڑ دیا، جان بڑی پیاری ہے ان کو، قریب نہیں آتے کہ یہ خطرناک متعدی بیماری انہیں لگ جائے گی۔ اور دیکھو مجھے کھانا کیسے دیتے ہیں، ایک لمبا بانس انہوں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ کنڈا آگے جو ہے نا انہوں نے فکس کیا ہے، اس کے ساتھ کھانے کی شاپر کو باندھ کے دور سے ایسے جو ہے نا میرے قریب کر دیتے ہیں اور پھر میں لیتا ہوں، میرے قریب نہیں آتے، آپ میرے قریب آئے ہیں۔ تو ظفر احمد عثمانی رحم اللہ کہنے لگے ہماری شریعت نے بتایا، میرے محبوب نبی نے بتایا لا ادوا، بیماری کا ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگنا یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، میرے نبی نے بتایا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ بیمار کے پاس جا کر تیمارداری کرنے اور عیادت کرنے اور اس کی بیماری میں اسے حوصلہ دینے کی بڑی فضیلتیں ہمارے محبوب نے بتائی ہیں۔ جب یہ جملے سنے، ظفر احمد عثمانی کی محبت بڑی گفتگو سنی تو ہندو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، ادھر سے زبان پہ کلمہ پڑھا، ادھر ہی جان آفرین کر دی، انتقال ہو گیا۔ اس واقعے میں سبق ہے، ہاں حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے، صحیح عقیدے کی وجہ سے، صحیح نظریے کی وجہ سے ایک ہندو مسلمان ہو گیا، اور غلط عقیدے کی وجہ سے، غلط نظریے کی وجہ سے
اولاد نے باپ کے کو ویرانے میں پھینک دیا ہے۔ تو یہ وہ پہلی غلطی جو زمانہ جاہلیت میں بھی تھی اور آج بھی ہے کہ لوگ یہ نظریہ بنائے ہوئے ہیں کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہے۔ ہاں ایک بات میں بتا دیتا ہوں، احتیاطی تدابیر کی بات الگ ہے، سائنسی تحقیقات کی بات الگ ہے۔ سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے بعض بیماریوں کے بارے میں یہ ریسرچ کی ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے، جبکہ انبیاء کرام وہ حقائق سے بحث کرتے ہیں کہ بیماری کا خالق اللہ ہے، لگانے والا وہ ہے۔ اس کی عقیدہ یہ مت بنائیے، عقیدہ یہ نہیں بنانا چاہیے، نظریہ یہ نہیں بنانا چاہیے، بھروسہ اللہ پہ رکھنا چاہیے۔ ہاں احتیاطی تدابیر کو فالو کرنا یہ ان احادیث کے منافی نہیں ہے۔ کوئی آدمی احتیاطی تدابیر اختیار کرتا ہے اور عقیدہ یہ ہے بیماری لگانے والا اللہ ہے اور بیماری سے بچانے والا بھی اللہ ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔